اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ہیلپ اینڈ گائیڈنس میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اچھی اچھی چیزیں سیکھ کر اپنے بچوں کو وہ کنوے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بچپن کی سیکھی ہوئی چیزیں انسان کو پوری زندگی یاد رہتی ہیں۔ آپ بھی جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو انہیں بتائیں کہ صلہ رحمی کے رشتے کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کے مقدس رشتوں کا کیسے احترام کیا جاتا ہے۔ یعنی باپ جنت کا دروازہ ہے تو ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ محترم ناظرین، جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اس کے اخلاق کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ اپنے محترم ناظرین کی خواہش کے مطابق چھوٹے بچوں کے لیے میں نے ایک چھوٹی چھوٹی کہانیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس لیے کہ اکثر جب چھوٹے بچے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں، اور اسپیشل جب رات میں بچے لیٹتے ہیں تو وہ اپنے بڑوں کو کہتے ہیں کہ کہانی سنائیں۔ یہ پرانے وقتوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے، اور بعض اوقات جب دادی نانی جب بھی بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، رات کو انہیں لے کر والدہ ان کی لیٹتی ہیں، تو وہ اکثر کہتی ہیں آج میں آپ کو کاں اور چڑیا کی کہانی سناؤں گی۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات وہ شروع کرتی ہیں اور بچے کہانی سنتے سنتے آرام سے سو جاتے ہیں۔ اسی طرح آج میں بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی بیان کروں گی، اور یہ کہانی ایک کنجوس آدمی کے بارے میں ہے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو بہت زیادہ کنجوس تھا، اور ایک بار وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک کھجور کا درخت دیکھا جس پر بہت میٹھی میٹھی کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ پھر کیا تھا، کھجوروں کو دیکھ کر اس کا دل للچانے لگا۔ کنجوس آدمی کو مفت میں کھجوریں مل گئیں، اس لیے اس کے منہ میں تو پانی بھر آیا۔ مال مفت دل برحم، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جلدی جلدی درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جب کافی اونچائی پر چڑھ گیا تو اچانک ایک شہد کی مکھی نے اسے ڈنگ مارا، جس پر اسے بہت درد ہوا، لیکن اب وہ بہت اونچائی پر تھا۔ اس نے مضبوطی سے کھجور کے تنے کو پکڑے رکھا، لیکن اس نے دیکھا کہ درخت پر شہد کی مکھیوں کا تو ایک بڑا چھتا لگا ہوا ہے۔ وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ درخت سے نیچے چھلانگ لگائے، لیکن کیا کرتا، نیچے ایک کنواں تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈر گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، میں 100 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا۔ محترم ناظرین، پھر وہ آدمی دھیرے دھیرے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑا نیچے اترنے کے بعد اس نے کہا 100 فقیر تو بہت زیادہ ہیں، میں 75 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یعنی 75 فقیروں کو۔ تو پیارے بچوں سنتے جائیے۔ ذرا اور نیچے آنے کے بعد اس نے کہا چلو 75 نہیں، میں 50 فقیروں کو تو ضرور کھانا کھلاؤں گا۔ ایسا کرتے کرتے وہ نیچے آنے تک ایک فقیر پر پہنچ گیا، یعنی پہلے اس نے 100 فقیروں کا وعدہ کیا، پھر نیچے ذرا آنے کے بعد 75 فقیروں کا کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس کے بعد جیسے اور تھوڑا نیچے آیا تو اس نے کہا میں 50 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس کے بعد وہ 25 فقیروں پر آ گیا
اور پھر آتے آتے نیچے ایک فقیر پر رہ گیا، اور جیسے ہی وہ سلامتی کے ساتھ نیچے اتر آیا سیدھا اپنے گھر گیا اور سارا ماجرا اور سارا واقعہ اس نے اپنی بیوی کو بتایا۔ محترم ناظرین، دوسرے دن اس کی بیوی نے ایک فقیر کو بلایا جس کا پیٹ خراب تھا اور وہ کھانا ٹھیک طرح سے کھا نہیں سکتا تھا، لیکن فقیر بھی اتفاق سے بہت کنجوس اور بہت چالاک آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے روٹیاں اور جو بھی چیزیں کھانے کو دینی ہیں وہ مجھے آپ ایک پیک بنا دیں، اور اس نے کہا کہ میرا پیٹ ذرا خراب ہے، اس لیے آپ مجھے چاول، دہی اور دودھ کا پیک بنا دیں۔ اور جاتے ہوئے اس نے اس کی بیوی سے کہا کہ جی میرا نذرانہ کہاں ہے؟ اس کی بیوی نے اسے 2 سونے کے سکے دے دیے۔ شام کو جب کنجوس آدمی گھر آیا تو اس نے فقیر کے بارے میں پوچھا۔ بیوی نے سارا ماجرا اس کو سنا دیا۔ کنجوس آدمی کو بہت غصہ آیا، وہ لاٹھی لے کر فقیر کے گھر پہنچا۔ ادھر فقیر کی بیوی بھی بہت چالاک تھی۔ اس نے کنجوس آدمی کو جب غصے کی حالت میں آتے ہوئے دیکھا تو وہ دروازے کے باہر آ کر زور زور سے چلانے لگی کہ کسی نے میرے شوہر کو پتہ نہیں کیا کھلا دیا ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ہائے میں کیا کروں اب، ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ارے کوئی ہے جو میری خبر گیری کرے۔ یہ سن کر کنجوس آدمی بہت سہم گیا۔ اس نے فقیر کی بیوی سے کہا آپ چلائیں مت، میں ابھی گھر جا کر تمہارے شوہر کے علاج کے لیے 2 سونے کے سکے بیچ دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، چالاک فقیر گھر کے اندر بیٹھا مزے مزے سے یہ سب کچھ سن کر ہنس رہا تھا۔ اس طرح سے ایک کنجوس نے دوسرے کنجوس کو پھنسا دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیو اور کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔